بہت ہی رحیم و کریم ہے کہ تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہو۔ ہلاکت میں ڈالنے والی وہ چیزیں، وہ معاملات جن کو باطل قرار دیا گیا ہے، ان کی تفاصیل ہم قرآن و حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو اس میں وہ تمام طریقے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دغا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر قسم المعاملات اور اس میں تجارتی حوالے سے قسم البیوع اور کتاب البیوع جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے لیے قرآن ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دو معاملات اگر قرآن پاک کا مطالعہ آپ کریں، مالی معاملات کے حوالے سے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت گرفت ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ تو آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں، جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات 34 اور 35 نمبر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے آواز وہی یا ایھا الذین آمنوا کہ جہاں پہ بھی معاملات مومنوں سے مخاطب کر کے اور احکام کی صورت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کر کے، اور حکم ہے جو اس میں دیا گیا، خاص طور پہ جو جس معاملے کے بارے میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، وہ ہے اقتناز دولت۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کے بعد یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ جو اقتناز دولت ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اخروی سزا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو جمع کر کے رکھا گیا تھا وہ قیامت کے روز اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا سونا اور چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ اقتناز دولت اور دولت کو کنز بنا کے رکھنا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، لیکن یہاں پہ اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں سود کی، ربا کی، تو اس کے معاملے میں ابھی آنے والی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ اگر تم باز نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مالی معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اور اسی دنیا کے اندر سزا کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ ان آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سورہ روم وہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سود کے حوالے سے نازل ہوا اور اس سے نفرت دلائی گئی، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سود وغیرہ کا معاملہ کرتے ہو یہ تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے تم بظاہر سمجھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں وما آتیتم من زکات تریدون لوجہ اللہ، اور یہ جو تم تریدون وجہ اللہ، جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مضاعفون، وہ ہے اضافہ جس کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر تم نے مال کما لیا اور تمہارا یہ مال بڑھ گیا، تو بظاہر جسے تم بڑھتا ہوا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا وہ، اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر کے اندر نہیں گھٹتا، اللہ کے ہاں اس کے اندر اضافہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا یہ پہلی آیت ہے جو قرآن پاک کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سورہ روم کے اندر یہ آیت موجود ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نفرت دلائی گئی سود سے، اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ چڑھتا بڑھتا سود،
یہ جو تم چڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا ہوا ملٹیپلائڈ جو سود کھاتے ہو یہ مت کھاؤ. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو گویا اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پراسپیرٹی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر کامیابی تم چاہتے ہو اور اخروی کامیابی تمہارا مطمع نظر ہے، تو پھر تمہیں اس معاملے سے باز آنا پڑے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. یہ جو تم معاملہ کرتے ہو، جس کے ذریعے تم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو، گویا اس سے تم باز آ جاؤ. اور اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیے، یہ سورہ روم کے بعد سورہ توبہ کی، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. سورہ نساء کی اس آیت کا آپ دیکھیے 176 نمبر آیت ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کے جرائم کے جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ وہ ان کا سود لینا، یہ ان کا ایک ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور ان کے جرائم کی فہرست کے اندر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ آ جاتی ہے، اور یہ سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز کے اندر سنی، ان آیات کی 275 نمبر آیت سے لے کے 281 نمبر آیت. اور یہ ان میں سے 4 آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ربا کے ساتھ ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں، آیات کا جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو مفتی شفیع صاحب کے مطابق انہوں نے 7 آیات کو اس کے اندر شمار کیا ہے. لیکن اگر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو بھی شامل کر لیں، اس میں تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان آیات میں سے یہ آیات بڑی اہم ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے آخری جو ایام تھے، اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. اور ان کا جو مضمون ہے اور اس کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور ان آیات کے اوپر لفظ بلفظ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر اس فرد کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان تمام معاملات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کی نظر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی قابل گرفت ہے. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس صورت میں کہ جیسے کسی جن نے، کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، جیسے وہ مجنوں ہو گئے ہوں، مجنوں جیسی، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں. یہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے روز. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے، انما البیع مثل الربا، تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. گویا تجارت اور ربا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ مغالطہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور ہمارے اسی لاہور کے اندر ایک ہمارے سیاسی رہنما بھی وہ شمار ہوتے ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد انہوں نے وہی بات لکھی جو 1400 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور ہمارے کئی اس طرح کے مفکرین جو ہیں وہ یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں اور بیع میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا. تجارت جسے تجارت کہا جاتا ہے، کموڈٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی آپ پرائس پے کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو حلال کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ربا کو حرام فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک کے ارشاد کے اوپر غور کیجئے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ